अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज पाकिस्तान से जॉइन किया है ब्रिगेडियर इसाक खटक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और मैं साथ-साथ ये भी बताती चलूँ कि सर का ताल्लुक आईएसआई से भी रहा है, जिसका हमेशा इंडिया में एक शोर-सा मचा रहता है। तो इस वजह से भी ये जो है सर को अक्सर लोग जानते हैं। सर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को डिफेंस से रिलेटेड अगर किसी को कोई इंटरेस्ट है तो वहाँ से आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की जो है वो समझ में आ सकेंगी। साथ-साथ सर आज सबसे पहले आपकी परमिशन से मैं एक छोटा-सा क्लिप चलाना चाहूँगी। हमारे इंडियन दोस्त हैं और दोस्त भी हैं और इंडियन फ़ौज में भी रहे हैं, कर्नल दानवीर सिंह का। और कश्मीर के हवाले से उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन हम पहले वो क्लिप देख लेते हैं कर्नल साहब का और उसके बाद बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कर्नल साहब का कि उन्होंने परमिशन दी कि उनका ये वीडियो क्लिप हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और उनका भी चैनल देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों को भी डिफेंस रिलेटेड बातें आप लोगों को समझनी है, तो मैं इसलिए बार-बार बता रही हूँ कि ये लोग डिफेंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बाकी पॉलिटिक्स तो हमारी चलती रहती है। तो सर विद योर परमिशन मैं वीडियो जी क्लिप प्ले जी। करती हूँ। जय हिंद दोस्तों। आज एक खबर आई है और वो खबर ये है कि कश्मीर घाटी के अंदर स्टिकी बम पकड़ा गया है। अब ये स्टिकी बम क्या है और कश्मीर घाटी में इसका आना, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात कि स्टिकी बम वाली तकनीक के एक्सप्लोजिव अगर घाटी में है तो सुरक्षा बलों की चिंताएं आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इससे समस्या और भी गंभीर होगी और आप इस तरीके की काफी सारी कहानियां या काफी सारी खबरें सुनेंगे जिसके अंदर मासूमों को टारगेट किया जाएगा। जो बिल्कुल ही अनजान होंगे उनके ऊपर इस तरीके के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके और टेरर एक्टिविटीज को सरंजाम दिया जाएगा। तो अब ये है क्या, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। दरअसल स्टिकी बम, जैसा कि ये नाम बता रहा है, स्टिक करने वाला है, चिपकने वाला है। और चिपकता ये दो चीजों से है। एक, अगर उसमें चुंबक लगी हो, तो अगर चुंबक लगी हो किसी बम में तो वो चुंबक की मदद से किसी भी गाड़ी के दीवार के ऊपर उसको चिपकाया जा सकता है। एक। दूसरा, सेमी लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोग्लिसराइड नाम का एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्टिकी होता है। उसके ऊपर खूब एडेसिव, जिसे चिपकने वाला जो मटेरियल होता है उसकी कोटिंग होती है उसके ऊपर। और ये आप कह ले जैसे टेनिस की बॉल है, जैसे इसको दबाओ तो ऐसे दब जाएगा और अगर उसको प्रेस करो तो प्रेस हो जाएगा। लेकिन ये फर्क होगा कि अगर उसको आप किसी चीज सतह के ऊपर लगा के प्रेस करेंगे तो वो चिपक जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर गोंद बहुत ही हाईली स्टिकी गोंद वाला एडेसिव होता है, जो गोंद जैसा होता है कि एकदम चिपक जाता है। तो अब ये दो किस्म के एक्सप्लोजिव यहां आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आए कहां से हैं। भाई, किराने की दुकान से तो मिलेंगे नहीं। भारत की फौज के अंदर भी ये स्टिकी बम नहीं है, ये तकनीकी विदेशी है। मैग्नेटिक बम। जी, तो यहाँ पर जैसे आपने ब्रिगेडियर साहब बात सुनी कर्नल साहब की, तो इनकी वीडियो में जो बात बताई गई है वो ये भी है, उसके आगे का हिस्सा ये भी है कि उनका ख्याल है कि इस किस्म की बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कश्मीर में। और आपके ख्याल से कई बार ऐसा हो चुका है कि हमने देखा कि बॉर्डर क्रॉस करके लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो कुछ अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं। तो आपके ख्याल से ये पाकिस्तान से अगर हो रहा है, और ज़ाहिर है कि बहुत बार इंडिया ने कंप्लेन की है, इन चीज़ों को हम रोक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप खुद भी फ़ौज में रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या सिचुएशन होती है बॉर्डर की। अच्छा आरजू, पहली बात तो ये है कि कश्मीर बॉर्डर तो उनके टोटल कंट्रोल में है। उन्होंने फेंसिंग वहाँ पर की हुई है, उनकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर हुई हुई है, तो कंट्रोल तो उनको भी करना पड़ेगा। और अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि कोई ग्रे एरिया बीच में एग्जिस्ट करता है, कोई ग्रे मैटर है, या शायद उन एरियाज को कंट्रोल करना मुश्किल है दोनों ममालिक के लिए। उनकी फ़ौज भी बड़ी है, उनकी टेक्नोलॉजी भी उनके पास अकॉर्डिंग टू देम बड़ी है, उनका सर्वेलेंस सिस्टम भी शायद हमसे बेहतर है, और एक्सपेंसेस भी उसके ऊपर वो कर रहे हैं।
यही चीज़ हमारे ऊपर एलिगेशन लगती होती है जब हम अफ़गानिस्तान को देखते हैं। वो कहते हैं जी फेंसिंग आपने की हुई है, आर्मी आपने डिप्लॉय की हुई है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने डिप्लॉय की हुई हैं, तो आप कंट्रोल करें ना अपना निज़ाम। तो हम यही जवाब उनको दे सकते हैं कि आप अपना जो बॉर्डर क्रॉसिंग मैकेनिज़्म है उसको इम्प्रूव करें। और कश्मीर का डिफ़िकल्ट टेरेन है, डिफ़िकल्ट टेरेन इस तरह है कि वहाँ आपके दूसरा जो हमारा पाकिस्तान इंडिया का फेंस्ड बॉर्डर है डाउन साउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम सियालकोट नीचे लेते जाएं, तो वो सारे का सारा तो प्लेन टेरिटरी है। वहाँ पर फेंस अच्छी खासी ऊंची है, लाइटिंग सिस्टम है, मैंड है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको मॉनिटर किया जाता है, इसलिए वहाँ पर मुश्किलात होती हैं। लेकिन जो कश्मीर है, कश्मीर में आपको पहाड़ी सिलसिले हैं बहुत डीप और बड़े हाइट वाले दोनों तरफ। यानी एक तरफ अगर आप दरिया बह रहा है, बीच में नाले बह रहे हैं दरिया, तो वो जो ग्राउंड है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी बॉर्डर क्रॉसर्स को, उनके लिए वो ज़्यादा सूटेबल होता है। और फिर रात की मूवमेंट होती है, और अगर वो कहते हैं कि ये टोटली फेंस्ड है तो फिर क्रॉस कैसे हो जाता है। तो सवाल काफ़ी सारे इसमें उभरते हैं। लेकिन दोनों तरफ देखें जी, बात यह है कि कश्मीर एक मसला है, इसको हम 70 साल से हल करने की कोशिश सर आपकी वीडियो नहीं आ रही मेरे पास। हाँ जी जी, अब आप भी आपकी जी अच्छा, सॉरी बीच में ये। नहीं, नहीं, सो अच्छा देखें, अभी वही वाली जो मैं बात कर रहा था, कश्मीर इशू को अगर हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर दोनों ममालिक हल करना चाहते हैं उसको, उन लोगों को भी उस अजाब से जान छुड़ाना चाहते हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं पिछले 70 सालों से, जो एक मुश्किल हालात में से गुजर रही है वहाँ की आवाम भी और इंडियन हुकूमत भी, हम लोग भी, हम सारे, दोनों फौजें, उधर भी नुकसान होता है, इधर भी नुकसान होता है। लेकिन अगर इस मसले को हल करना है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर 20 साल की जंग के बाद अमेरिका और तालिबान बैठ सकते हैं, तो इस 70 साला नाराज़गियों के बाद पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं बैठ के इस मसले को हल कर सकते। लेकिन शायद हम इस मसले को दोनों तरफ, मैं एक को नहीं ब्लेम करूंगा, दोनों तरफ की हुकूमतें, दोनों तरफ के लीडरान शायद इस मसले को हल नहीं करना चाहते। अगर करना चाह रहे होते तो फिर किस तरफ की विल पावर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, कौन ज़्यादा डिमांड करता है कि आके बैठे के इस मसले को यूएन की रेजोल्यूशन के हिसाब से हल करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज इट बाय नाउ। दुनिया सारी जानती है कि कौन बातचीत के लिए पहल करता है और कौन उस बातचीत में आगे नहीं आना चाहता। सो लेट्स स्टॉप दैट ब्लेम गेम। हाँ, अगर हल करना है तो आगे आकर किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन ले लें, यूनाइटेड नेशन की मीडिएशन ले लें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व कर दें। रीजनल सार्क आपका एक फोरम है जिसमें हम सारे बैठते होते हैं, जो एशियन साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनमें बैठ के इस मसले को हल करने की कोशिश करें। बिकॉज ये बायलैटरली, वो कहते हैं बायलैटरल हल होगा, लेकिन बायलैटरल 70 साल में नहीं हल हो सका, अगले 70 साल भी बायलैटरल में ये हल नहीं होगा। सो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि इस मसले को हल करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स यही होता है कि हम ना आपकी सुनते हैं ना हमारी आप इस तरह की सुने। लेट्स गेट अ मीडिएशन, थर्ड पार्टी मीडिएशन, ग्लोबली रिजॉल्व होते हैं इश्यूज इसी तरह। और आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को के जो कि पार्टीजन नहीं होती हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है ना वो हमारे साथ फेवर करें ना उनके साथ फेवर करें, ग्राउंड रियलिटीज़ पे आ जाएं, उन ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए इस मसले को हल करने की कोशिश करें। सर कहा तो ये जाता है कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है। उसके लिए पाकिस्तान को वो इलाका खाली करना होगा
اور اس کے بعد ہی پتہ لگے گا یا ووٹنگ ہوگی واٹ ایور اس کا جو آگے کا پروسیس ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو پاکستان کو پہلے علاقہ خالی کرنا پڑے گا, یہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے. دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی آرمی نہیں چاہتی, جس کا آپ حصہ ہیں اور رہے بھی ہیں, کہ کیونکہ ان کے فنڈز کم ہو جائیں گے, اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں, کیونکہ بھارت کے ساتھ ہمارا اس طرح سے جو ایک جھگڑا رہتا ہے یا ایک اٹیک کا خطرہ رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک ایلیگیشن یا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی آرمی کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ جی یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ فنڈز ملتے رہیں, اور آرمی جیسے کئی بار کہا جاتا ہے پیسے کھا بھی لیتی ہے, کرپشن کے کیسز بھی کئی سامنے آئے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کانسپریسی تھیوری تو دنیا میں رہتی ہیں اور رہیں گی. آپ کی طرح بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو انہی تھیریز کے اوپر عمل کرتے ہیں. انڈیا بھی یہی ایلیگیشن میں اس طرف بھی لگا سکتا ہوں جو آپ ادھر لگا رہے ہیں. انڈیا کو بھی اتنا بڑا آرمی کی ضرورت نہیں ہے, انڈیا کو بھی اتنے ایئر کرافٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا بلو نیوی ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے, کیا گلوبل اسپائریشنز ہیں ان کی. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان آرمی, دیکھیں اگر پاکستان آرمی یہ کرنا چاہتی ہے جو آپ کی بات ہے, میں تو اس چیز پہ یقین نہیں کرتا, لیکن یہ سم تھنگ, ان کے گراؤنڈز نہیں ہوتے ہیں ان کے پیچھے. حکومتیں بھی تو ہیں نا, صرف فوج تو نہیں ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے نا, اسٹیٹ بھی ڈیسیزن لیتی ہوتی ہے. یہی اس طرف بھی ہے. ہم دیکھیں بار بار کون ہے, ابھی آپ نے سوال کر دیا تو بار بار کون کہتا ہوتا ہے کہ آئیں اس کو بائی لیٹرلی سے نہیں ٹرائی لیٹرلی اس کو ریزالو کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ یہ پاکستان کہتا ہے نا. جب پاکستان کہتا ہے تو آ جائیں, تیسری پارٹی کو لے آئیں نا, تھرڈ گلوبل پاورز کو انگیج کر لیں نا, رشیا کو انگیج کر لیں, امریکہ کو انگیج کر لیں, چائنا کو چلیں. چائنا تو ان کا انڈین کا وہ کیا کہتے ہیں فیورٹ نہیں ہوگا. لیٹس گو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, لیٹس گو ٹو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, وہاں پر ایک بڑی ڈبیٹ ہو جائے, ایک گرینڈ ڈبیٹ کروا لیں, جس طرح گرینڈ ڈبیٹ ہوتی نہیں ہے پہلے بھی, ادھر بھی ایک گرینڈ ڈبیٹ کروا لیں اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک آپ نے بات کی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کی, تو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے اوپر انڈیا کون سا عمل کر رہا ہے جو میں عمل کرنا شروع کر دوں؟ بڑی سمپل سی بات ہے نا. آپ کہتے ہیں جی پاکستان فوج وہاں سے نکل جائے, پاکستان فوج وہاں سے نکل جائے, کل انڈیا انکوائری ہو جائے, کون اس کی گارنٹی دے گا؟ آپ دینے کو تیار ہیں؟ میں تو نہیں مان سکتا. یو این دے گی؟ نہیں دے گا. امریکہ دے گا؟ نہیں دے گا. تو پھر کون گارنٹر آئے گا؟ کوئی گارنٹر ہے بیچ میں؟ یونائٹڈ نیشن کی گارنٹی کون سمجھتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کو تو استعمال کیا جاتا ہے بطور ٹول. لیکن سر جب اس میں لکھا افغانستان پر حملہ جی دیکھیں نا, افغانستان پر حملہ کرنا ہے تو یو این کو استعمال کریں. سمپل سی بات ہے. سینکشن کرنی ہے, یو این کو استعمال کریں. یو این از ناٹ این انفورس, جس کو کہتے ہیں امپلیمنٹ نہیں کروا سکا یو این. اگر کروا سکتا تو ان 70 سالوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کروا لیتا, لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں حل کرنا چاہتے ہیں, ایشو یہ ہے. نہیں سر, میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں جو اس میں لکھا ہوا ہے. سر لکھا ہوا تو یہی ہے انہوں نے کہ جی پاکستان لکھا تو علاقہ اور بھی آرزو جی, اس میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر دونوں نے عمل کرنا ہے. ٹھیک, ٹرسٹ لیول ہمارا بھی خراب ہے, ان کا بھی خراب ہے. ہم ان پہ یقین نہیں کرتے, وہ ہمارے پہ یقین نہیں کرتے. تو جب ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر ہم اقدامات کیسے لیں گے؟ اس اقدامات کے لیے ہمیں بات چیت پہ آنا پڑے گا. بات چیت نہ وہ کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے ہیں. چلیں میں یہ بھی کہہ دوں, چلیں ہم بھی نہیں بات چیت کرنا چاہتے, وہ بھی نہیں بات چیت کرنا چاہتے. اس کو لنکن آن کرنے رہیں گے, پھر ہم لڑتے رہیں گے اسی طرح, جنریشن کی جنریشن تباہ ہو جائیں گی. آؤٹ کم کیا ہوگا؟ کچھ نہیں لیکن ہوگا, وہ نقصان کہتے ہوگا. ہیں سر, وہ کہتے ہیں پہلے ٹیرر بند کرنا پڑے گا یہاں سے, جو تو ٹیرر تو مختلف انڈیا کو بھی قسم بند کے. کرنا پڑے گا نا. دیکھیں ارجو جی, بلوچستان میں کون انٹرفیئر کرتا رہا ہے اور کون انٹرفیئر کر رہا ہے؟ لیٹس ناٹ کنورٹ دس, آپ کی ان بات چیت کو ایک بلیم گیم کے اوپر میں نہیں لانا چاہتا. ٹی ٹی پی کو کون سپورٹ کرتا رہا ہے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, میں نہ کسی کو بتانا چاہتا ہوں. بلوچستان میں کون سپورٹ کرتا ہے مجھے کلیئر ہے, مجھے بالکل ایبسولوٹلی کلیئر ہے, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں یہ ساری چیزیں دیکھتا سنتا اور بہت کچھ کرتا رہا ہوں سامنے. میں ان کو کہا وہ بھی انیمی اسٹیٹ کے طور پر, وہ انیمی ہے ہمارے ساتھ, ہم ان کے انیمی ہیں. ہم دو دشمن ممالک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن اس دشمنی کو ختم کرنا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں. اور دشمنی ختم کب ہوگی؟ جب مسائل کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے.
اگر ہم صرف ٹیلی ویژن شوز کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کو اونچی آواز میں باتیں کر کے آرگومنٹ دے کر چیزوں کو، ان سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ایشوز کے آپشنز دینے پڑیں گے کہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے. ان میں آپس میں ہم نہیں حل کر پاتے. پٹھانوں کا ایک طریقہ کار ہے، ہم کرتے ہوتے ہیں، ہم اس کو جرگے میں لے جاتے ہیں اس مسئلے کو. اس جرگے میں بیٹھ کے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، پھر اس کو میرٹ پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جرگا کی ایڈوانسڈ فارم آپ لے آئیں، اس کو آپ تھرڈ پارٹی یونائٹڈ نیشن میں جا کر اوپن ڈیبیٹ کروا لیں، ایک سیکورٹی کونسل میں ایک اوپن ڈیبیٹ کروا لیں. ہو سکتا ہے کشمیری کچھ اور چاہتے ہوں، میں کچھ اور چاہتا ہوں، انڈیا کچھ اور چاہتا ہے. کشمیری بھی تو آخر انسان ہے نا، ان کو بھی سوچنے، ان کو بھی تو حق ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا. میری مرضی سے نہ گزاریں. میں ایک درمیانی بات کر رہا ہوں. لیٹ می ناٹ بی دیئر ایڈوکیٹ، لیٹ دیم بی دیئر ایڈوکیٹ. لیٹ کشمیریز ڈیسائیڈ وٹ ڈو دے وانٹ. تو کیا ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. ملنا چاہیے، ظاہر ہے زمین ان کی ہے اور انہی کا حق ہونا چاہیے. لیکن سر ساتھ ساتھ آپ نے ٹی ٹی پی کا نام لیا، اگر ہم دیکھیں تو سننے میں تو یہی آتا ہے ٹی ٹی پی تو بنایا ہے پاکستان نے، اور اب یہ کہنا کیونکہ تحریک طالبان پاکستان، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی ہوا کہ پاکستان سے. اور افغانستان کی جیسے ہم بات کریں تو افغانستان کی طرف سے بار بار اٹیکس کیے جا رہے ہیں، ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں، اور ہم تو ان کے بڑے سگے بنے ہوئے تھے، ہم نے جا کے گورنمنٹ بنائی، سب کچھ کیا، اور آج وہی افغانستان کی گورنمنٹ طالبان کی وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہی ہے اور مسلسل اٹیکس کر رہے ہیں ہمارے فورسز کے اوپر. آپ کس طرح دیکھتے ہیں سب چیز کو کہ یہ کیسے جا رہا ہے اور کیسے یہ روکا جائے گا؟ دو چیزیں. ٹی ٹی پی سے اگر ہم کہتے ہیں پاکستان، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان نے بنائی. پہلی بات، یہ پنجابی طالبان تھے، ایمرج ہوئے تھے آفٹر 9/11. ٹھیک ہے جی. جب پاکستان نے ایک یو ٹرن لیا تھا اور طالبان کے خلاف ہم نے امریکن کی سپورٹ کرنی شروع کی تھی، تو وہ جو ایلیمنٹ جو اس سے خوش نہیں تھا، انہوں نے جا کر امریکن کے اگینسٹ، ہمارا جو اس وقت کا فاٹا تھا ابھی جو کہ سیٹل ایریا میں آ گیا، وہاں جا کر انہوں نے ایک پنجابی گروپ یہاں سے نکلتا ہے، جیش محمد کا ہے یا لشکر طیبہ کا ہے یا اور جو جہادی آرگنائزیشن تھی ان کا ہے، انہوں نے جا کر ایک گروپ بنایا. اس گروپ کو انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کا نام دے دیا، اور وہ تحریک طالبان پاکستان کی ڈیفنس فورسز، سیکورٹی فورسز کے خلاف بعد میں جا کر 2014-15 میں نبردآزما ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ 2004-5 سے، سوری ناٹ 15، 2004-5 میں وہ پاکستان کے خلاف شروع کر دیتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ہوتے ہوتے ابھی آپ کی دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ افغانستان. دیکھیں، پاکستان ہمیشہ سے اس کو کہتے ہیں الجڈ رہا ہے کہ ہم طالبان کی سپورٹ کرتے رہے. بالکل کرتے رہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ابھی چیزیں چھپی نہیں رہی ہیں. لوگ اس کے ٹھیک ہو گیا. دیکھیں، افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ ان کے پاس رہی ہے. ہمیں الزام بھی دیا جاتا ہے، ہمیں ان کا ٹوٹل سپورٹر بھی کہا جاتا ہے، سب کچھ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ ریالٹیز ہیں، زیادہ ریالٹیز ہیں، کم ایلیگیشنز ہیں یا کم کانسپریسی تھیریز ہیں. بالکل ہم نے طالبان کو ٹوٹل سپورٹ دی تھی جب وہ ناردرن الائنس کے خلاف لڑ رہے تھے اس وقت، لیکن پھر وہ سپورٹ ختم ہوئی اور پھر دوبارہ وی ور ہیپی، ہماری طرف جو عوام بھی اور حکومتیں بھی اور سب، کہ جی ایک طالبان کی حکومت آئی ہے، اب چیزیں امپروو ہو جائیں گی. یہ ایکسپیکٹیشن تھی. ایکسپیکٹیشن اس لیے تھی کہ وہاں جنگ ختم ہو جائے گی. وہ جنگ کیوں ختم ہوگی؟ اس لیے کہ طالبان جن کے خلاف لڑ رہے تھے وہ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے چلے گئے، تو طالبان کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ ابھی کس کے خلاف جنگ کریں گے. اسی لیے وہاں پر امن کی صورتحال بہتر ہو گئی تھی کہ جنگ ختم ہو گئی تھی. لیکن بیچ میں پھر آپ کا دوسرا فیکٹر جو ISIK کا آ گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آرگنائزیشن یہ آ گئی، یا ان کے اپنے انٹرنل ڈفرینسز آ گئے، یا افغانستان کے جو اینٹی طالبان فورسز یا اینٹی طالبان سیگمنٹ تھے وہ آ گئے.
تو اس کی وجہ سے اب آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی وہاں، بالکل ٹی ٹی پی آج بھی افغانستان میں آپریٹو ہے، اسی لیے افغانستان میں جا کر ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے تھے نا. اور پھر ابھی ان کا پچھلے مہینے انہوں نے وہ جو سیز فائر کا چل رہا تھا ایک پیریڈ وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، اور وہ جو نیگوسیشن چل رہی تھی ان کے ساتھ وہ بھی شیلف ہو گئی، اور انہوں نے دوبارہ اپنی وہ جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہے، ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے، وہ دوبارہ شروع کر دی ہوئی ہے. اسی وجہ سے افغانستان کی سائڈ سے جو بارڈر اکراس دی بارڈر ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے، یا پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کے ایکٹس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس میں کہاں تک ان کو افغان حکومت کی سپورٹ حاصل ہے، یہ سوال ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کیوں ایگزسٹ کرتی ہے. سوال یہ ہے آج جو آپ نے پوچھا، میں اس کا یہ کہتا ہوں کہ کیا ٹی ٹی پی کو افغان حکومت کی سپورٹ حاصل ہے، یہ ایک سوال ہے. ٹیسٹ سپورٹ ہے، ٹوٹل سپورٹ ہے، یا سپورٹ نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں جو ڈسکسیبل ہیں. دیکھیں حکومت ان کی تو، میں تو طالبان حکومت کو خود ابھی تک وہی، اگر ان کے پاس اتنی طاقتور انٹیلیجنس آپریٹرز، اتنا طاقتور ان کی سیکورٹی فورسز ہوتی تو وہ ابھی پچھلے ایک مہینے کے اندر کابل اور دوسرے علاقوں میں دیکھیں کہ کتنی آئی ای ڈیز ہوئے ہیں، کتنے لوگ مرے ہیں. ابھی یہ پرسوں کی بات دیکھ لیں، پرسوں سے ایک دن پہلے بلکہ، جب وہ اسکول میں ایک خودکش جا کر اس نے وہاں بچیوں کو اس نے شہید کر دیا، ہزارہ کمیونٹی کا. اس سے پہلے جا کر دیکھ لیں طالبان کی ایک مسجد پہ جا کر انہوں نے طالبان کے جو ورکرز تھے ان کو، وزیر اکبر خان میں ان کو انہوں نے وہاں پر بم بلاسٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان کا یا افغان حکومت کا سیکورٹی اپریٹس کوئی بہت ہائی کوالٹی کا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو حکومت کی نہیں. حکومت تو کوئی اور کر رہا تھا پچھلے 20 سال، یہ تو 20 سال جنگ لڑ رہے تھے. جب یہ آئے ان کے پاس نہ انٹیلیجنس آپریٹرس ہے، نہ ملٹری آپریٹرس ہے، نہ سیکورٹی آپریٹرس ہے. اب اس کو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 3.5 لاکھ کی فوج تھی اس میں آدھی سے زیادہ بھاگ گئی، کچھ لوگ واپس آئے، کچھ کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. میجورٹی اس میں ایکس ناردرن الائنس کے لوگوں کی تھی. پشتون اس میں کتنے تھے. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کمپلیکیٹڈ ایشو کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اسٹریٹ اوے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی طالبان حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی، تو دیکھیں میں یہ نہیں کہ ان کی کوئی سپورٹ، ٹھیک ہے ان کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں ان کے. انہوں نے ابھی تک خواتین کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں کر پا رہے، ان کے اوپر سینکشنز ہیں، وہ اکنامکلی سسٹین نہیں کر پا رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بائیلیٹرل ریلیشنز کیسے مینیج کرنے ہیں، بارڈر ان سے نہیں مینیج ہو رہا. تو ہاں اسی ویکیوم میں وہاں پر ایک پارٹ ویکیوم ہے. وہ پارٹ ویکیوم کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس پارٹ ویکیوم کا فائدہ ISI-K اٹھا رہی ہے. اسی ویکیوم کا فائدہ ابھی ٹی ٹی پی نے مزید اٹھانا شروع کر دیا ہے پاکستان کے خلاف. ISI-K بھی ہو سکتا ہے اس گروپ کا حصہ بنے اور کسی جگہ پر یہ پھر جوائن اپ کر کے دونوں طرف، اللہ نہ کرے کہ وہ اس طرف بھی اور اس طرف دونوں طرف، لیکن اگر یہ سینیریو ڈیولپ ہو جاتا ہے تو دس ول بی اے ڈینجرس سینیریو. تو یہ کہنا کہ ہم ٹوٹلی کہ جی طالبان پہلے خود کو تو سنبھال لیں پھر وہ ہمیں سنبھالیں گے. دیکھیں عرض جی، ہمارے پاس ایک اچھی آرمی ہے، ایک اچھا سیکورٹی آپریٹس ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارا جوڈیشری ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. اس کے باوجود ہم انسیکورٹی کا شکار ہیں. اسی کو اٹھا کے طالبان کی طرف لے جائیں، افغانستان کی طرف لے جائیں. جوڈیشری کا نظام ان کا ٹھیک ہے، اچھا چل رہا ہے، ایڈمنسٹریشن ان کی ٹوٹی پھوٹی ہے، ان کی اکانومی از آلموسٹ آن ٹوٹل ڈکلائن، گلوبل سینکشنز ان کے اوپر ہیں، ملٹری ان کی ٹرینڈ نہیں ہے، انٹیلیجنس ان کے پاس افیکٹو نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کی انڈر انفینسی میں سے ابھرتی ہوئی آگے جا رہی ہیں. آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی طرح بیہیو کریں یا پاکستان کے بارڈر کو پروٹیکٹ کریں. وہ نہیں، ہم نے اپنے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وی آر ٹو بی بلیمڈ فار رائز ان طالبان ایکٹیویٹی، ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کو. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو بعد میں بلیم کرنا ہے.
बिल्कुल, क्योंकि सर अब तो वो सुना है भत्ता लेना भी शुरू हो गए हैं टीटीपी वाले जो हैं केपीके में। लेकिन साथ-साथ अफ़गानिस्तान की तरफ से भी हमें यही कहा गया है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कि जी पाकिस्तान अपने काम से काम रखे और हर जगह जाके जब बात की जाती है यूनाइटेड नेशन में या कहीं भी अफ़गानिस्तान की, तो वो बात ना की जाए। जबकि हमने तो जैसे आप भी कह रहे हैं और सभी लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट तक बनवाई है तालिबान की। उसके बाद एक इस किस्म का बिहेवियर क्यों आप समझते हैं? क्या इसकी वजह ये है कि उन उसकी जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की उनको समझ में आ गया है कि हम अमेरिका से पैसे ले रहे थे और यहाँ से परमिशन दे रहे थे कि वो अटैक्स जो हो रहे थे अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसमें पाकिस्तान का हाथ है जो हम वॉर ऑफ टेरर हम कहते हैं कि जी हमने लड़ी है सो कॉल्ड। तो उसमें आपको लगता है क्या ये रीज़न है कि वो लोग नाराज़ हैं हमसे अफ़गानिस्तान? देखिए वो तो पुराना इशू है ना, वो तो था उसमें, ठीक है, पाकिस्तान ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म को सपोर्ट किया था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसी की होनी भी नहीं चाहिए, हमने सपोर्ट किया था। हम उनसे पर्सनली हम उनसे देखें, अगर आप मेरी ज़मीन इस्तेमाल करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो आप मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको खराब तो कर रहे हैं ना, तो आप मुझे पे तो करें ना उस चीज़ के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मैं आपकी फैसिलिटी सारी इस्तेमाल करूंगा और इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, उधर भी यही हाल था। ये सब वही बातें हैं कि जी हम कोई वो क्या कहते हैं, कोई कोई फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इजाजत दे के आ जाएं जी जो मर्जी करते फिरें। अभी की जो बात हो रही है ना, जो रीसेंट फिनोमेना है जिसमें आपने अभी जिक्र किया कि जी टीटीपी वाले बता ले रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान, देखिए मैं एक और चीज भी आपको बता, अफगानिस्तान में तालिबान के अंदर भी तो डिवीजन है ना, अफगान तालिबान में भी तो डिवीजन है ना, उसमें बहुत सारे, ये स्थानक जई जो पिछले दिनों जिसने बात की है अभी पाकिस्तान की कि जी पाकिस्तान पैसे लेकर जा, वो जो ड्रोन के हमले कर रहा है, देखिए आपके पास कोई सबूत है कि पाकिस्तान की जोन इस्तेमाल हुई है? अमेरिका का अखबार, अमेरिकन मीडिया एक तरफ खुद कहता है कि हम जी सेंट्रल एशिया से फ्लाई करके आ रहे हैं, वल्लाह आलम, नोबडी हैज स्पोकन सो फार कि वो कहाँ से आ रहे हैं, नोबडी नोज सो फार। तो जो इस्तेमाल कर रहा है वो नहीं बोल रहा। अगर अगर इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है तालिबान के पास, अफगान हुकूमत के पास, तो फिर वो बताए ना, उसको प्रोड्यूस करें ना उसको किसी एंड के ऊपर। देखें ब्लेम गेम सबसे आसान काम होता है, आप भी शुरू कर देते हैं, मैं भी शुरू कर देता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को विदाउट विदाउट एनी गुड, जिसको कहते हैं ना एविडेंसेस, हम ब्लेम, इससे पहले हम पे थोड़ा ब्लेम चलता रहा, डू मोर, पता नहीं कौन कौन सी गर्दानें चलती रही अफगानिस्तान में। लेकिन फिर वही अमेरिकन जाते जाते भी कहा गया कि अगर हम पाकिस्तान की बात पे अमल कर रहे होते तो आज चीजें बेहतर होती। वही अमेरिकन कहता है कि इंडिया अफगान सॉइल को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करता रहा। वही अमेरिकन कह रहा था कि अगर हम उस टाइम फ्रेम में चीजों को कर जाते तो आज 20 साल बाद हमें यहां से इस हालत में ना निकलना पड़ता। नोबडी इज एक्स्ट्रा वाइज, एवरीबडी फॉल्टर, हमसे भी गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, अमेरिकन भी गलतियां करते रहे हैं, तालिबान अभी गलतियां कर रहे हैं। तालिबान को अपना अंदरूनी निज़ाम पहले ठीक करना पड़ेगा, मेरे पे उंगली बाद में उठानी पड़ेगी। मेरा अफगानिस्तान में आज कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि अफगानिस्तान में एक पुरअमन हुकूमत हो, एक रिकग्नाइज्ड, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हुकूमत हो, वो हुकूमत हो जो पाकिस्तान के लिए मसाइल ना पैदा करे। ये मेरी भी ख्वाहिश है, ये इंडिया की भी ख्वाहिश होगी कि उसके नेबरहुड में कोई उनके लिए मसाइल ना पैदा करे। यही अफगानिस्तान की भी ख्वाहिश है कि उनका नेबर उनके लिए मसाइल ना पैदा करे, बल्कि उनके लिए आसानियां पैदा करे। दिस इज गेम ऑफ इंटरेस्ट, एवरीबडी इज, नेशनल इंटरेस्ट हर एक को प्राइम है। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी दुनिया बाद में आती है। बिल्कुल सर, होना भी वैसे यही चाहिए कि हम भी अपने पड़ोसियों का ख़्याल रखें। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान एफएटीएफ में भी है इस वक़्त और टेरर फंडिंग और इस किस्म के इल्ज़ामात हैं। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि उसामा बिन लादेन जो है, वो पाकिस्तान से मिलता है और 10 साल से वो यहाँ रह रहा था। हमारी एजेंसीज़ को अगर नहीं पता था, तो क्यों नहीं पता था और अगर पता था, तो चुप क्यों थे? साथ ही साथ मसूद अज़हर के लिए कहा गया है, तो कहा जी वो अफ़गानिस्तान चला गया है। फिर एहसान उल्लाह एहसान
جس نے APS کے بچوں کی جانیں لی, انہیں کس طریقے سے وہاں پہ اٹیک کیا, وہ پوری فیملی کے سمیت ایجنسیز کے پاس سے نکل کے کہیں باہر فیملی سمیت پہنچ جاتا ہے, یہ بھی عجیب سی بات ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو ہے وہ داؤد ابراہیم کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ کراچی میں ہے اور رہ رہا ہے اور بڑے آرام سے رہ رہا ہے. مطلب ہر طرح کے جو لوگ پوری دنیا میں جو ہے کہے جاتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں اور اس قسم کے, یہ پاکستان سے ہی کیوں نکلتے ہیں اور ہماری ایجنسیز کے پاس سے مطلب ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آخر ہم لوگ نمبر 1 ایجنسی کہا جاتا ہے ISI کو, آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر 1 ایجنسی جو ہے وہ کیوں ان لوگوں کو قابو نہیں کر پا رہی اور کیوں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہیں یہاں پر؟ دیکھیں آرزو جی, آپ نے پورا دریا کا دریا سوالوں کا چلا دیا. بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اس کو اتنے کم ٹائم میں ان ساری چیزوں کو کور کرنا پاسبل نہیں ہوتا. کسی ایک ایشو کو اگر آدمی ہینڈل کرنا شروع کر دے, ٹھیک ہے پاکستان کے مسائل رہے ہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم مسئلوں میں نہیں گھرے رہے. ہمارے ہاں سیکٹیرین کا پرابلم ہے, ہمارے ہاں ایتھنیسٹی کا پرابلم ہے, ہمارے ہاں لینگویج کے پرابلمز ہیں, ہمارے ہاں سب نیشنلسٹ موومنٹس چل رہی ہیں, ہمارے ہاں ٹیرر آرگنائزیشنز ایگزسٹ کرتی رہی ہیں, TTP آپ خود بات کرتے ہیں. ہم لوگ ایک اکنامکلی ڈپینڈنٹ کنٹری ہیں, IMF ہماری ٹیل بھی ٹویسٹ کرتا رہتا ہے, ساتھ پیسے بھی دیتا رہتا ہے. ہم کرپٹ حکمرانوں کا حصہ کہتے ہیں کہ رول کے نیچے رہے ہیں. ہم بیڈ نیبرہڈ میں رہتے رہے ہیں. ایک طرف بھی نیبر خراب ہے, وہ ہم سے لڑتا رہتا ہے, ہم اس سے لڑتے رہتے ہیں. دوسری طرف ایک گلوبل پار آ کر 20 سال کی جنگ لڑتی ہے, اس سے پہلے ایک اور گلوبل پار وہاں پر 10 سال کی جنگ لڑتی ہے. اس کا فال آؤٹ ہمارے اوپر ملینز آف افغانز کی صورت میں, ملینز آف ویپنز کی صورت میں اور ہیوج ڈرگز کی صورت میں ہوتا رہا ہے. افغانستان انڈیا کے ساتھ ہم 3 نہیں 4 کچھ بڑے کانفلکٹ, کچھ چھوٹے کانفلکٹ, کچھ چھوٹی وارز, کوئی بڑی وارز لڑتے رہے ہیں. انڈیا ہمارے انٹرنل مسائل میں انٹرفیئر کرتا رہا ہے, ہم ان کے کرتے رہے ہیں. افغانستان ہمارے مسائل میں, آپ کا جو سوال تھا اسی کے حساب سے میں جواب دے رہا ہوں, وہ ہمارے مسائل میں انٹرفیئر کرتے رہے ہیں. ہم کبھی امریکہ کی طرف جاتے ہیں, کبھی چین کی طرف جاتے ہیں, کبھی امریکہ کی طرف جاتے ہیں. ہماری بیوروکریسی علیحدہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے, ہمارے پاس جوڈیشری کا پرابلم ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھی کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ مسائل اتنی جلدی حل ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, ان تمام مسائل کے باوجود, ان بیڈ نیبرز, بیڈ انٹرفیئرنسز کے باوجود پاکستان ایک ابھرتا ہوا, اگر یہ پرابلم نہ ہوتے تو آج لوگ ہمیں ایشین ٹائیگر کے نام سے, ہم نے نہیں کہا تھا, لوگوں نے کہا تھا. یہ 60s میں پیپل سیڈ کہ اٹ از دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان ایشیا, ہم نے نہیں کہا تھا, یہ باہر والوں نے کہا تھا. تو اس کے باوجود یہ ریزیلینٹ نیشن آپ کو پروڈیوس کر کے چیزیں دیتی رہی ہے. چاہے آپ اس کو ISI کا نام دیتے ہیں, ورلڈ بیسٹ انٹیلیجنس ہے یا نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. آپ کی آرمی دنیا کی بہترین آرمی میں شمار ہوتی ہے. آپ کے پاس گلوبل ڈیٹرنس سسٹم, جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتا اور ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے طور پر ابھرتے ہیں. اس کے باوجود آپ جہانگیر خان اور جان شیر خان جیسے اسکواش کے لیجنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ گلوبل کرکٹ میں بہترین نام سے پہچانے جاتے ہیں. دیکھیں, ہر ملک میں ہر جگہ پر خرابیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. وہی امریکہ جس کو آپ گلوبل پار کہتے ہیں, وہاں پر کتنی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتی ہیں. وہاں کالے کی زندگی آج بھی عذاب بنتی ہے. وہاں 10 منٹ کے لیے اگر بجلی چلی جاتی ہے تو وہ مالز کے مالز لٹ جاتے ہیں. وہی اس کو نیچے آ کر لے آئیں. تو ہم ہر وقت اپنی غلطیوں کو تو آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم کبھی اپنی جو سکسیسز ہیں ان سکسیسز کے اوپر ہم کیوں اچھی بات نہیں کرتے. ہم نے سروائیو کیا ہے 70 سال اس انوائرمنٹ میں جو میں نے آپ کو گنوائیں, سٹارٹنگ فرام انٹرنل ڈیوائڈ ٹو ایکسٹرنل پرابلمس ٹو کرپشن ٹو مافیا ٹو نیپوٹزم ٹو ڈرگس ٹو جو بھی آپ نام دیتے رہے ہیں اس کا. اس کے باوجود ہم سروائیو بھی کر رہے ہیں اور فلرش بھی کر رہے ہیں. اور مجھے امید بھی ہے, میں
ٹھیک ہے مسائل بہت ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں باہر نہیں دیکھنا چاہیے. میرا ایک باٹم لائن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں باہر والے کو بلیم نہ کریں, آپ خود کو ٹھیک کریں. جب تک ہم خود انورڈ, وہ کہتے ہیں نا, اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, اپنی سوسائٹی کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ. تو پاکستان میں مسائل ہیں, لیکن مسائل کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو حل نہیں کر سکتے. ہمیں حل کرنا پڑے گا اگر ہم اس کمیٹی آف نیشن میں یا ان ممالک کی فہرست میں جانا چاہتے ہیں جو کہ ترقی یافتہ ہیں. ہم ابھی تک ترقی پذیر میں ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے, لیٹس ہوپ. لمبی بات میں نے کر دی اس لیے کہ آپ کا سوال اتنا لمبا تھا. نہیں سر, بہت اچھا کیا آپ نے, کیونکہ ظاہر ہے جیسا سوال تھا تو پھر آپ کو سارے پوائنٹس بتانے تھے. اور یہاں پہ میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا. اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو جو ہے ویڈیو کے نیچے آپ کو لنک مل جائے گا بریگیڈیئر صاحب کے یوٹیوب چینل کا بھی اور کرنل دانویر کے یوٹیوب چینل کا بھی. آپ لوگ وہاں جا کے بھی ان کی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور لائک کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. اور سر جاتے جاتے میں بس اتنا ہی ایک لائن آپ کی پرمیشن سے کہوں گی کہ بالکل آپ نے کہا کہ کرپٹ پولیٹیشین آئے اور جس کی وجہ سے, اور کئی دوسری جو ہے وہ ویکنیسز تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہوئی. لیکن سر ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کرٹیسائز صرف اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں کوئی برائی کرنی ہے, بلکہ ہم کوشش ہوتی ہے میری اور میرے جیسے دوسرے جرنلسٹ کی کہ ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں جو کہ جہاں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اگر یحییٰ خان, ایوب خان, ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف, ان کی گورنمنٹس نہ آئی ہوتی پاکستان میں اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہی چل رہی ہوتی تو شاید پاکستان اس وقت بہتر حالات میں ہوتا. اسی طرح سے اگر عاصم سلیم باجوہ کی کرپشن کے اوپر بھی ہم ایسے ہی بات کر سکیں جیسے ہم پولیٹیشنز کی کرتے ہیں, یا جنرل افضل جنہوں نے کووڈ تک میں پیسے کھا لیے, یا کئی دوسرے ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں جو اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں رہے ہیں, سب کو معلوم ہے. لیکن سر اگر کوئی بولتا ہے تو یہ ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے لے جاتے ہیں, اس لیے کوئی بول نہیں پاتا. تو میرا خیال ہے کہ ہر آرزو ادارے جی کے اوپر بات ہونی چاہیے. سر اب میرا گھر کا ایڈریس مت بتائیے بالکل گا کسی کو. بالکل بالکل, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں کوئی ایک شخص جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا ساری خرابیوں کا. ٹھیک ہے, اگر ہم ملٹری کو بلیم کرتے ہیں فار انٹرونشن, غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. کوئی قانون آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن وہی آئین اور قانون جوڈیشری کو بھی اجازت نہیں دیتا. وہی قانون اور آئین سیاستدان کو اور مجھے اور آپ کو میڈیا پہ بیٹھ کے بھی اجازت نہیں دیتا. تو ہم اگر ایک کو ٹوٹل بلیم کر رہے ہیں تو ان تمام کو بھی بلیم کریں اس خرابی کے لیے. وہ اگر سیاست فیل ہوتی ہے تو کیوں فیل ہو رہی ہے, اگر سوسائٹی فیل ہو رہی ہے تو کیوں فیل ہو رہی ہے, اگر جوڈیشری پہ آج بھی الزام لگ رہا ہے تو کیوں لگ رہا ہے, بیوروکریسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے تو کیوں کرپٹ ہے. یہ سارا دیکھیں, جاتے جاتے وہ کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں آوے دا آوا بگڑے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن بات وہی ہے, ہم ہر کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, اپنے گریبانوں میں نہیں دیکھ رہے. اپنے گریبانوں کو وہ کہتے ہیں چاک گریبان نہ کریں, گریبان میں جھانک کے ضرور دیکھیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور ٹھیک ہم نے کرنا ہے, باہر والے کی طرف نہ دیکھیں. انورڈ ایشو ہے, اندرونی مسائل ہیں, اندرونی مسائل کا حل اندر ہی سے نکلتا ہے. ہم اوروں کو نہ بلائیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, ہاں روکیں ضرور اوروں کو, لیکن سر ہمیں بزور بولنے کی بازو اجازت روکیں, ہونی ان کو چاہیے. روکنا جی 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 نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, میں نے کبھی نہیں کہا, ہم کہیں لیکن صرف ایک سیگمنٹ کو نہیں, ایوری there is everybody to be blamed including me. میں نے بھی بہت ساری خطائیں کی ہوں گی, بہت غلطیاں کی ہوں گی, مسائل کا ہو سکتا ہے میں بھی ان مسائل کا حصہ رہا ہوں جو آج پاکستان میں ہیں. ہم سب ان مسائل کی وجوہات رہے ہیں, ہماری وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. ہم میرٹ کا بیڑا غرق کرتے ہیں, ہم نیپوٹزم, رشتہ داریاں, ان کو نوکریاں دلانے کی کوشش کرتے ہیں, پولیس پہ جا کر پریشر ڈالتے ہیں ان سے, پولیس والا. آرزو جی مسائل بہت ہیں, مسائل بہت ہیں,
لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم صرف ہمیں مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں ان مسائل کا حل بھی بتائیں آپ. میں ہمیشہ سے آپ یا فخر سے جب بھی بات ہوتی تو میں کہتا ہوں یار لیٹس سٹ اینڈ ریزالو، بیٹھ کے اس کو حل کریں نا. صرف کرٹیسزم کرتے رہیں گے ہم لوگ، کرٹیسزم سے کچھ نہیں ملے گا ہمیں. ہماری آنے والی جنریشن بھی یہی کرٹیسزم کرتی رہے گی، اسے آنے والی بھی یہی کرتی رہے گی. مسائل کا حل نکالیں، بیٹھیں ان مسائل کے اوپر غور کریں اینڈ لیٹس ریچ سم، کوئی سٹیپس لیں نا، کوئی اقدامات لیں. ویسے ہی باتیں کرتے رہیں کہ ہم سارے باتوں کے شعر ہیں. نہیں سر، بالکل کوئی سٹیپس بھی لینے چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں اب سنبھلنا ہوگا، کیونکہ کافی نقصان آلریڈی ہو چکا ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.